شروع اللہ کے اس اسم سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ایران امریکہ اسرائیل جنگ کا بازار اس وقت پوری شدت سے گرم ہے۔ اس جنگ میں اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، خواہ وہ جھوٹی خبریں ہوں یا شیعہ سنی فساد کروانے کی مذموم کوششیں۔ اس وقت ان دونوں ممالک کی شدید خواہش ہے کہ مسلمان آپس میں دست و گریبان ہو جائیں اور ایران کے خلیجی ممالک پر حملوں کو شیعوں کا سنیوں پر حملہ قرار دے کر ان ممالک کو ایک دوسرے سے نہ صرف تباہ و برباد کروایا جائے بلکہ ان کے وسائل پر قبضہ بھی کر لیا جائے۔ ناظرین، اس وقت جھوٹی خبروں کا مافیا بھی پوری طرح سے سرگرم ہے۔ ایران کے خلیجی ممالک میں امریکن بیسز پر کیے گئے حملوں کو ویسٹرن میڈیا خلیجی عوام پر حملوں کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ ایران نے اب تک امریکی اور اسرائیلی اثاثہ جات کو جس طرح تباہ و برباد کیا ہے، اس کی کوئی خبر ویسٹرن میڈیا باہر نکلنے نہیں دیتا۔ ان دونوں ممالک کے لیے صورتحال اس قدر ابتر ہے کہ نیتن یاہو نے اپنے تازہ ترین انٹرویو میں ایرانی عوام سے بھیک مانگ مانگ کر التجا کی ہے کہ پلیز باہر نکل آؤ، یہ جنگ ہم تمہارے لیے لڑ رہے ہیں۔ پھر یہ خبریں بھی پھیلائی گئیں کہ ایران نے عمان پر اٹیک کر دیا ہے، حالانکہ ایران نے عمان پر اٹیک نہیں کیا۔ اسی طرح یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایران نے عالم اسلام کے مقدس ملک سعودی عرب پر حملہ کر دیا ہے، جبکہ ایران نے اب تک کسی سعودی آبادی پر حملہ نہیں کیا۔ البتہ ایران نے سعودیہ، عمان اور دیگر ممالک میں آئل ریفائنریز پر ضرور حملے کیے ہیں، اور وہ بھی اس لیے کیے ہیں کہ ایران کے تیل کے ذخائر پر انہی ممالک کے ایئر بیسز استعمال کر کے حملے کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اب تک ایران میں شہداء کی تعداد 2000 سے زائد ہو چکی ہے۔ پورے ایران میں اب تک 22,000 سے زائد بلڈنگز پر حملے کیے گئے ہیں، جن میں سے 17,000 رہائشی عمارتیں ہیں۔ ہاسپٹل اور میڈیکل فیسلٹیز جن پر حملے کیے گئے، ان کی تعداد 22 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ کرج میں تیل کے ذخائر پر حملہ کیا گیا۔ اصفہان، ملر، عبدنان، اہواز اور پورے تہران میں جگہ جگہ شہری آبادیوں اور پولیس اسٹیشنز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تہران میں نکلنے والی القدس ریلی پر بمباری سے ایک شخص کی شہادت کی اطلاع بھی موصول ہوئی۔ امریکی وزیر دفاع نے ایرانی قیادت کے چھپنے کا دعویٰ کیا، جبکہ القدس ریلی میں عباس عراقچی اور علی لاریجانی سمیت ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے عوام کے ساتھ سڑکوں پر بغیر کسی سیکیورٹی کے شرکت کی۔ ایران اب تک اسرائیل اور امریکی اثاثہ جات پر اپنے حملوں کی 46ویں لہر جاری کر چکا ہے۔ ایرانی میزائلوں پر میناب اسکول کے جواب اور انتقام کے الفاظ لکھ کر اسرائیل روانہ کیے گئے۔ اسرائیل میں بیر شیبہ میں فوج کے ہیڈ کوارٹر پر ڈرون سے حملہ کیا گیا، جس سے پورے ہیڈ کوارٹر کو آگ لگ گئی۔ ایران اب تک دشمن کے 112 ڈرونز کو انٹرسیپٹ کر کے گرا چکا ہے۔ دوسری طرف لبنان میں اسرائیل کو حزب اللہ نے بری طرح انگیج کر لیا ہے۔ کل حزب اللہ نے موجودہ جنگ کا سب سے بڑا حملہ اسرائیل پر کیا اور اسرائیل پر 100 راکٹ فائر کیے، جن میں سے کسی ایک کو بھی اسرائیل کا دفاعی نظام روک نہیں سکا۔ ناظرین، اسرائیل کے دفاعی نظام کے بارے میں یہ ہے کہ ایرانی حملوں کی 35ویں اور 36ویں لہر میں ایران نے اسرائیل کے 10 ایڈوانس ریڈار سسٹمز کو تباہ کر دیا تھا۔ ان کے علاوہ تھارڈ ڈیفنس سسٹم کی 4 بیٹریز اور ان کے ریڈارز بھی مکمل طور پر تباہ کر دیے تھے۔ آئرن ڈوم میں نصب شدہ ڈیوڈ سلنگ، تھارڈ اور دوسرے ریڈار سسٹمز پہلے ہی ناکارہ کیے جا چکے ہیں۔ اس لیے اسرائیل اب بڑی حد تک ایران اور حزب اللہ کے رحم و کرم پر ہے۔ البتہ تل ابیب میں لگائے گئے چھوٹے چھوٹے لوکل ریڈار سسٹمز ابھی تک کام کر رہے ہیں، لیکن ان کا رسپانس ٹائم اس قدر سست ہے کہ وہ بروقت کسی بھی حملے کو انٹرسیپٹ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ایران اسی لیے تل ابیب پر شدت سے حملے کر رہا ہے تاکہ ان لوکل ریڈار سسٹمز کو بھی تباہ کر دیا جائے۔ اوپر سے ایران نے اب جو میزائلز استعمال کرنے شروع کیے ہیں،
ان میں 1 ٹن سے زیادہ ملٹیپل وار ہیڈز اسرائیل روانہ کیے جاتے ہیں، جن سے بہت بڑے سکیل پر اسرائیل کے شہری علاقوں اور فوجی تنصیبات میں تباہی ہو رہی ہے۔ حزب اللہ، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ وہ ختم ہو چکی ہے، وہ اس جنگ میں پوری شدت سے ابھر کر سامنے آئی ہے اور اب ایران کے ساتھ مل کر اسرائیل کے خلاف جوائنٹ آپریشنز میں شرکت کر رہی ہے۔ یعنی جس وقت ایران سے میزائلز اور ڈرون کے بیراجز اور ویوز لانچ کی جاتی ہیں، اسی وقت حزب اللہ بھی اسرائیل پر حملہ آور ہوتی ہے۔ ایسے ہی معاملات یمن اور عراقی ملیشیاز نے بھی کیے ہیں اور امریکی اثاثہ جات پر ایرانی حملوں کے ساتھ خود بھی حملے کرنے شروع کر دیے ہیں، جس سے امریکی اور اسرائیلی تنصیبات کو کئی گنا زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ ایران اب خرم شہر 4 میزائلز، قادر میزائلز، ہائپرسونک فتح میزائلز، خیبر شکن میزائلز میں 1 ٹن سے زیادہ ملٹیپل وار ہیڈز کے ساتھ اور ایک ہی وقت میں مختلف ڈرونز کے بیراجز بھی اسرائیل بھیج رہا ہے، جن میں شاہد 139، شاہد 126، شاہد 129 شامل ہیں۔ لیکن ابھی تک ایران نے اپنے انتہائی ایڈوانس حدید 110 سٹیلتھ ڈرونز استعمال کرنا شروع نہیں کیے۔ اسرائیل میں ایران نے یروشلم میں یہودی سیٹلمنٹ، حیفا، اشکلون، تل ابیب اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے ساتھ گلیلی، زازیل، کارمیل وغیرہ میں بے تحاشا اور لاتعداد ڈرونز اور میزائل حملے کر کے انتہائی بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا ہے، اور یہ علاقے اس وقت کھنڈرات کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ سعودی عرب میں پرنس سلطان ایئر بیس پر ایران نے ایک بہت بڑا حملہ کیا، جس میں درجنوں امریکی فوجی شدید زخمی ہونے کی رپورٹس آئی ہیں۔ سیٹلائٹ سے حاصل شدہ تصاویر میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پرنس سلطان ایئر بیس پر امریکی بیرکوں اور ایئر کرافٹ سپورٹ فیسلٹی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ دبئی میں الدفرہ ایئر بیس پر شدید حملہ کیا گیا اور درجنوں ایئر کرافٹ ہینگرز کو تباہ کیا گیا۔ الدفرہ ایئر بیس پر خرم شہر 4 میزائل سے اس قدر شدید حملہ کیا گیا کہ امریکی فوجیوں کے ریزیڈینشل ایریا میں زمین میں 10 میٹر چوڑا گڑھا سیٹلائٹ امیج میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین، بحرین میں 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر پر ایک دفعہ پھر بہت شدید حملہ کیا گیا اور مختلف ڈرونز استعمال کرتے ہوئے اس ہیڈ کوارٹر کے مختلف ڈیپوز کو تباہ کیا گیا۔ بیس سپورٹ ایکوپمنٹ کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس فلیٹ میں موجود سرفیس ٹو سرفیس میزائلوں کے گائیڈڈ نظام کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ عراق میں لیناز آئل ریفائنری کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے، جبکہ عراقی ملیشیا نے 2 امریکی KC-135 فیول ریفیولنگ جہازوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ ان میں سے ایک جہاز عراق میں جبکہ دوسرا ڈیمیج حالت میں بڑی مشکل سے اسرائیل میں اتارا گیا اور اب وہ مکمل طور پر نان آپریشنل ہے۔ ان 2 طیاروں میں سے عراق میں تباہ ہونے والے جہاز کو اس کے عملے کے 6 فوجیوں سمیت تباہ کیا گیا۔ یاد رہے کہ ریفیولنگ کے یہ جہاز فضا میں ہی لڑاکا طیاروں میں ایندھن بھرنے کے کام آتے ہیں۔ ایک امریکی صحافی نے اس پر ٹویٹ بھی کیا تھا، لیکن بعد میں اسے ڈیلیٹ کر دیا گیا اور امریکہ نے یہ اعلان کیا کہ یہ دونوں جہاز اتفاقیہ طور پر تباہ ہو گئے ہیں۔ ناظرین، اس جنگ میں امریکہ کا اتفاقیہ طور پر بہت نقصان ہوا ہے۔ اس کے ایئر کرافٹ کیریئر جیرالڈ 4 میں بھی اتفاقیہ طور پر آگ لگ گئی۔ اتفاقیہ طور پر ہی اس کے 3 لڑاکا طیارے قطر میں گر کر تباہ ہو گئے۔ اتفاقیہ طور پر 2 F-35 طیارے گر کر تباہ ہوئے اور اتفاقیہ طور پر ابراہم لنکن کا رن وے خود بخود تباہ ہو گیا، جس کی وجہ سے اسے بحیرہ ہند کی طرف بھیجنا پڑا۔ عراقی ملیشیا گروپس ایران کے 359 سرفیس ٹو ایئر ایمیونیشن استعمال کر رہے ہیں۔ عراقیوں نے ابھی تک ایران کے کرار UCAV ڈرونز استعمال نہیں کیے۔ ان ڈرونز میں MK بوم استعمال کرنے کی آپشن موجود ہے۔ خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کرار UAV ڈرونز کے استعمال کے بعد امریکی اثاثہ جات پر بہت شدت سے حملے ہونے کی توقع ہے۔ عراق میں ہی ایک فرینچ بیس پر بھی حملہ کیا گیا،
جہاں پر اس بیس کے ڈپٹی کمانڈر کی ہلاکت کی خبر بھی ہے۔ کویت میں احمد الجابر ایئرپورٹ پر حملہ کر کے امریکی اثاثوں کو ہائپرسونک میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ جنوبی کویت میں السالم ایئر بیس پر کافی تعداد میں کویتی اور اٹالین ایئر کرافٹس اور یورو فائٹر ٹائفونز کو تباہ کیا گیا، جن کی سیٹلائٹ امیجز ایرانی میڈیا نے نشر کی ہیں۔ ان تمام تباہیوں کی تصاویر یا سیٹلائٹ امیجز ہم یوٹیوب کی پابندیوں کی وجہ سے آپ کو نہیں دکھا سکتے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بہت خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔